ہر لڑکی خوبصورت ہوتی ہے۔ میں ایسی دنیا کو دیکھ کر بڑی ہوئی تھی جہاں لوگ پتلی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور میں پتلی نہیں تھی۔ میں 13 سال کی تھی جب میں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ایک ساتھ سب کچھ چھوڑ دیا ہو، بلکہ آہستہ آہستہ کم کرتی گئی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گئے جب میں پورے دن میں صرف ایک روٹی کھانے لگی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی تھی، لیکن میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میں اپنا وزن کم کر لوں۔ شاید یہ دنیا کے لیے تھا کہ وہ لوگ مجھے پسند کرنے لگے، یا پھر میں بھی خود ہی اپنے آپ سے خفا تھی۔ شاید میں خود بھی اپنے آپ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی حکیمی نسخے تو کبھی ورزش، کبھی ڈاکٹر کی دوائیاں، کبھی گھریلو ٹوٹکے، سب آزماتی تو پھر کبھی کھانا ہی چھوڑ دیتی۔ میں اس وقت 8ویں جماعت میں تھی، اور مجھے لگتا تھا شاید اسی کو بڑا ہونا کہتے ہیں۔ اکثر اسکول میں مجھے الگ الگ نام سے پکارا جاتا تھا۔ کوئی موٹی کہتا تو کوئی کسی جانور سے تشبیہ دیتا۔ پھر ایک دن میں نے بلاگ لکھنا شروع کر دیا، جس کا موضوع فیشن اور بیوٹی تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جس نے ہمیشہ مجھے اکیلا رکھا، جس نے مجھے احساس کمتری کا احساس دلایا۔ میں اس میں اپنی تصویریں تو ڈالتی تھی، لیکن ایڈیٹڈ، ایسی تصویریں جس میں میرا چہرہ چھوٹے سے چھوٹا نظر آتا ہو اور میں پتلی نظر آتی ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ میں ہی ڈری ہوئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے یہاں بھی غلط ناموں سے پکاریں۔ میں اپنے چہرے کو اتنا چھوٹا کر دیتی کہ کسی کو نہ لگے کہ میں موٹی ہوں۔ یہ شاید اس لیے تھا کیونکہ میں لوگوں سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی، اور میں کہیں نہ کہیں یہ جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ لیکن میں پھر بھی خوش تھی، یا شاید خوش ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی۔ پھر آخر کار ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے اپنی اصلی اور پوری تصویر پوسٹ کر دی۔ نہ کوئی ایڈٹ، نہ ہی کوئی فلٹر۔ اس کو پوسٹ کرتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سالوں جس چیز سے میں بھاگ رہی تھی، اب خود ہی دنیا کے سامنے لے آئی تھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد میرے موبائل پر آواز آئی۔ یہ ایک پیغام تھا، کسی میرے ہی جیسی لڑکی کی طرف سے۔ وہ بھی میری ہی طرح ڈری ہوئی لڑکی تھی، جسے اس دنیا کے بیوٹی اسٹینڈرڈز نے بہت اذیت دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا وہ پوسٹ بہت دلیری کی علامت تھا، اور یہ ایک موقع تھا جو ہم جیسی لڑکیوں کو دنیا کے سامنے لانے کا، اور دنیا کو یہ بتانے کا کہ بیوٹی کا مطلب پتلا ہونا نہیں، بلکہ ہر لڑکی اپنے آپ میں خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے پیغامات آنے لگے، جس میں مجھے میری ہی طرح کی لڑکیوں نے بہت سراہا تھا، اور اپنی زندگی میں وہ جن اذیتوں سے گزر رہی تھی وہ سب بتایا تھا۔ اب برانڈز بھی مجھ تک آ رہے تھے، وہ بھی میرے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، میرے سائز کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو آواز میں نے اٹھائی تھی اس وجہ سے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی سائز ہم جیسی لڑکیوں کو فٹ ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے وہ مارکس بھی دکھائے تھے جو چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہمارے جسم پر لگ جاتے تھے، ایسے نشان جو کبھی کسی چیز سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ نشان تو وہ تھے جو ہمارے جسم پر آئے تھے، لیکن اس دنیا کے بیوٹی اسٹینڈرڈز کی وجہ سے جو نشان ہمارے دل پر آئے تھے، وہ آج تک کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کوئی دکھا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ بولڈ اسٹیپ نہ صرف میرے لیے بلکہ مجھ جیسی ہر لڑکی کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ میرے پاس ایک لڑکی کا پیغام آیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کتنے ہی سالوں سے اس احساس کمتری کا شکار تھی، اور اب وہ فیشن میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور اب وہ فل سائز کپڑے بنا کر اور اب وہ اپنے سائز کے کپڑے بنا کسی ڈر کے پہنتی ہے۔ اب وہ سلیو لیس بھی پہن لیتی ہے، اور اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو جج کر رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا یہ بلاگ
کتنی ہی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ضروری تھا، کتنی ہی لڑکیاں اب اپنے جسم پر فخر کرنے لگی ہیں، اور سوسائٹی بھی اس بلاگ کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے۔ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتہ لگا کہ کتنی ہی لڑکیوں کو میری وجہ سے حوصلہ افزائی ملی ہے۔ یہ تھی میری کہانی، ایک ایسی لڑکی کی جو پہلے تو بہت ڈرتی تھی اپنے جسم کی وجہ سے، لیکن پھر وہی جسم اس کی ترقی کا سفر بن گیا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کو میری کہانی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔